الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا میں ہر چیز کو تولنے کے ترازو الگ الگ ہوتے. سونے کو لکڑی تولنے والے ٹال یا ترازو پر کبھی نہیں تولا جاتا، اور لکڑی کو سونا تولنے والے ترازو پر کبھی نہیں تولا جاتا. ہر ایک کا ترازو اپنا ہے. کسی پر آٹا دال تلتی ہے، کسی پر لکڑی تلتی ہے، کسی پر سونا تلتا ہے، کسی پر لوہا تلتا ہے. حتیٰ کہ آج کل گاڑیاں بھی تول لی جاتی ہیں، جہاز تک تل جاتے ہیں، کنٹینر بھی تل جاتے ہیں. ہمارے ملکوں میں موٹر وے، ہائی وے پر ایسے ایسے کانٹے لگ گئے ہیں کہ جہاں پورا ٹرک کھڑا کر کے تول لیا جاتا ہے. بلکہ سائنس اتنا ترقی کر گئی ہے کہ پہلے انسان کا وجود بھی ایک کانٹے پہ تولتا تھا، لیکن آج چھوٹے چھوٹے تھرمامیٹر آ گئے ہیں جو ہماری دل کی دھڑکنوں کو بھی تول لیتے. موسم بھی تول جاتا ہے. کل کتنا ٹمپریچر ہوگا، پرسوں کتنا ہوگا. ایسے ایسے آلے بن گئے کہ لوگ ہواؤں کو بھی تول رہے ہیں. قرآن پاک میں کہا گیا ہے کئی دفعہ کہ قیامت والے دن انسان کے اعمال بھی تولیں گے. اللہ نے اعمال کو تولنے کے بھی ترازو بنا رکھے، لیکن اس پر بہرحال علماء کے الگ اقوال ہیں کہ اللہ کے ہاں جس طرح دنیا میں لکڑی یا سونے کے ترازو ہیں، کیا اللہ نے بھی ایسا ترازو بنا رکھا ہوگا جس پر ہمارے اعمال تولیں گے؟ تو جس طرح آج ہمارا تھرمامیٹر سے ہماری رگیں تول لی جاتی ہیں، موسم کی ہواؤں کی گردشیں بھی تل جاتی ہیں، بالکل اللہ کے ہاں بھی ایسا ہی کوئی تھرمامیٹر بنا ہوگا جس پہ انسان کے اعمال پوری کی پوری زندگی کے سامنے آ جائیں گے. بس ایک دفعہ ایسا کرنے کی ضرورت ہوگی. جیسے پاسپورٹ
ایئرپورٹ پہ مشینوں میں ڈالا جاتا ہے، اسکین ہو جاتا ہے، بندہ پورے کا پورا ایسا اسکین ہو جائے گا کہ اس کے اعمال اللہ کے سامنے آ جائیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ میرے دوستو، بخاری شریف کی آخری حدیث ایک جملہ ہے بڑا عجیب، وہ عام طور پر کبھی شاید پہلے بھی میں نے سنایا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا ایمان بنانے والی حدیث ہے، توجہ سے سنیے گا اس کو۔ بخاری کی آخری حدیث ہے، اور آج کل جہاں جہاں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے وہاں بخاری کا ختم ہوتا ہے۔ بڑا کو بزرگ عالم بلایا جاتا ہے جو بخاری کی یہ آخری حدیث پڑھ کر اس کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ کیا جملہ ہے کہ جس کو امام بخاری نے اپنی بخاری شریف کی آخری حدیث کے طور پر اس کو لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ اور بخاری وہ کتاب ہے، توجہ سے میری بات سنیے گا، کہ جس کے بارے میں پوری امت کا یہ اجماع ہے کہ قرآن کے بعد اگر اس دنیا میں اس زمین پر اگر کوئی سچی اور صحیح کتاب ہے تو وہ بخاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، دو جملے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں اور سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ کلمات میں، جملوں میں، لفظوں میں، حرفوں میں اللہ کو دو کلمے ہیں بڑے پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، وہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، کوئی وزن نہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، قیامت والے دن جب ترازو پہ رکھے جائیں گے تو بڑے وزنی ہوں گے۔ فرمایا وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ایک کلمہ ہے، سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، زبان میں پڑھنے میں بڑے ہلکے ہیں، کوئی وزن نہیں، لیکن قیامت والے دن مسلمان کو پتہ چلے گا ان کا وزنوں کا، کہ جب اعمال کے مقابلے میں ترازو پہ رکھا جائے گا تو ان کا وزن اتنا بڑھ جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا، وہ ترازو کا حصہ ہلنے کا بھی نام نہیں لے گا۔ اب وہ کیا ترازو ہوگا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ میں جس بات پر آنا چاہتا ہوں، ابتدا میں نے اس لیے یہ کی ہے کہ بات میری 2-3 جمعوں سے دعا کے طور پر چل رہی ہے کہ اللہ ہمیں رونے والی آنکھ دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے اور جبریل نے آ کر کہا، قیامت والے دن ہر چیز اللہ تولے گا، لیکن اللہ کے ڈر سے مسلمان کی آنکھوں سے جو آنسو کے قطرے نکلتے ہیں، آنسوؤں کو تولنے کا ترازو ہی کوئی نہیں جس پر اللہ ان کو تول لے گا، ترازو ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ کوئی ترازو بنا ہی نہیں جو اس کے تول سکے، جو اس کے وزن کو اٹھا سکے، کوئی پیمانہ، کوئی آلہ، کوئی تھرمامیٹر ہی ایسا نہیں بنا جو اس کے حدود اربع کو ناپ سکے۔ سائنسدان دنیا کا کوئی ایسا جمع ہی نہیں، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اللہ پاک نے پیدا ہی نہیں کیا جو اس کے بڑے چھوٹے ہونے کو اور اس کے حدود اربع کو اور اس کے وزن کو تول سکے کہ آنسو کتنا وزنی ہوتا ہے۔ اسی پر ایک حدیث یاد آئی، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ بھی کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام میں سے 3 عبداللہ ایسے تھے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان میں ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، یہ 6 نمبر پر مسلمان ہوئے۔ قد ان کا بہت چھوٹا سا تھا، ٹانگیں ان کی چھوٹی چھوٹی تھی، پتلی پتلی سوکھی۔ ایک دفعہ کسی درخت پہ چڑھے تو صحابہ کرام نے چھوٹی چھوٹی ٹانگوں کو دیکھا تو مذاق کرنے لگ گئے، ہنسنے لگ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی یہ پتلی پتلی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں نہ دیکھو، قیامت والے دن
ترازو کے ایک حصے میں اگر ان کو رکھ دیا گیا اور دوسرے حصے میں اللہ پاک نے احد پہاڑ بھی رکھ دیا تو اس کی ٹانگیں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ بڑے بڑے پہاڑ بھی اس کی ٹانگوں کے وزن کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، راکھ ہیں۔ اس کو چھوٹا نہ دیکھو، اس کے ایمان کو دیکھو۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے صاحب سواک والنعلین، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت جوتی اٹھا کے کہیں آپ جاتے جوتی اتارتے تو جوتی حضور کی اپنی بغل میں رکھتے تھے، سنبھال کے رکھنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک اپنے پاس رکھتے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک مانگتے تو یہ حاضر ہو جاتے، حضور کے حوالے مسواک کر دیتے۔ جب حضور باہر نکلتے تو یہ حضور کے پیروں میں جوتی پہناتے۔ وہ کتنا شان والا بندہ ہوگا جو حضور کے پیروں کے اندر جوتی پہناتا ہوگا۔ دنیا کے شہنشاہ بھی اس بندے کے سامنے ہیچ ہیں، کوئی مقابلہ نہیں، جو اللہ کے نبی کو جوتے پہناتا ہوگا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ ہاتھ رکھ کے جوتا پہنتے تھے، جس کے سر پر نبی کا ہاتھ ہو، اور جو بندہ نبی کو مسواک پیش کرتا ہو اور نبی مسواک پھر کر کے دانتوں پہ پھر اس کے حوالے کر دیتے ہوں اور ساتھ پھر حضور دعا دیتے ہوں۔ اب ان کی ٹانگوں کی بات آئی تو آپ، حالانکہ وہ کیا ترازو ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے پیمانے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ وہاں ٹال لگا ہوا ہوگا کہ اللہ پاک ایک طرف جو ہے نا وہ 10 کلو 20 کلو 50 کلو کے وٹے رکھتا ہوگا اور دوسری طرف بندے کے اعمال تولتے ہوں گے، نہیں۔ جس طرح آج موسم کو تول لیا جاتا ہے، ہمارے اندر کی حرارتوں کو تول لیا جاتا ہے، بندہ اگر ایسی چیزیں بنانے پر قادر ہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ میرے دوستو، سیدنا جبرائیل امین نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہ ہر چیز تلے گی لیکن بندہ مومن کی آنکھوں سے نکلنے والا اللہ کے ڈر اور خوف سے آنسو، یہ ایسا وزنی ہوگا کہ اس کا آج تک ترازو ہی نہیں بنا کہ جس پہ رکھ کے اللہ پاک اس کو تول لے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ پاک نے غیب سے مجھے آواز دے کر کہا کہ بندوں سے کہو، میرے بندوں سے کہو کہ تم گناہ کرتے وقت سارے دروازے بند کر لیتے ہو، کوئی بندہ نہ دیکھے، کیا تم بندوں کی نظروں کو میری نظروں سے زیادہ تیز سمجھتے ہو یا بندوں کی سمجھ کو میری سمجھ سے زیادہ سمجھتے ہو؟ جس دروازے سے میں دیکھتا ہوں وہ تو کھلا رہتا ہے، اور جس دروازے سے بندے دیکھتے ہیں ان دروازوں کو تم بند کر دیتے ہو۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، یہ جو ہمارے ہاں فرشتے بیٹھتے ہیں ہمارے رات دن کے اعمال لکھنے والے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ دن کے فرشتوں سے رات والے فرشتے بڑے سخت ہیں، دن والے فرشتے نرم ہوتے ہیں، رات والے فرشتے سخت ہوتے ہیں۔ تو حدیث کے اندر ہی ملتا ہے کہ دن والے فرشتے نرم کیوں ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ دن میں ہر کسی نے کام کرنا ہوتا ہے، بازار کھلا ہوتا ہے، منڈی کھلی ہوتی ہے، شور شرابہ ہوتا ہے۔ رات والے فرشتوں کو تو پتہ ہے دروازے سارے بند ہو گئے ہیں، اب اللہ کے سوا تو اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں، اب یہ جو کرے گا پکڑا جائے گا۔ دن میں تو بندہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ جو نمازیں بھی ہیں نا ہماری، شاید میں نے پہلے بھی کبھی بیان کیا ہو کہ ظہر عصر کی نماز کو گنگا اسی لیے رکھا گیا ہے، مغرب عشاء اور فجر کی نماز میں ہمیں کہا گیا تلاوت زور سے کرو، ظہر عصر کی نماز کو گنگا رکھا گیا ہے کہ امام بھی آہستہ پڑھے تم بھی آہستہ پڑھو، آواز نہیں نکالنی، اس لیے کہ منڈی کی آوازیں نہیں کر رہی ہیں، بازار کی آوازیں نہیں کر رہی ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، موٹر سائیکل کی آواز آ رہی ہے، تو میں شور شرابہ ہے دنیا میں۔ شور شرابے میں کون کس کی آواز کو سنتا ہے؟ مغرب عشاء فجر خاموشی ہو جاتی ہے، ہر کوئی سونے کی تیاری کرتا ہے، دروازے بند ہو جاتے ہیں، مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں۔ چائنا میں چلے جائیں تو معلوم ہوتا ہے آج کل ہول سیل کی مارکیٹیں 4 بجے ہی بند ہو جاتی ہیں۔ آپ کو چائنا میں ہول سیل کی مارکیٹ کوئی شام کو 6-7 بجے کھلی نہیں ملے گی،
ग्वांझो जाके देखो, शेंजन जाके देखो, शंघाई चले जाओ, बीजिंग चले जाओ, 4 बजे सब मार्केटें बंद हो जाती, हर कोई घरों को चला जाता। और हमें कहा गया मगरिब की नमाज में फिर भी कुछ शोर शराबा होता है, इमाम छोटी सूरतें पढ़े, ईशा में आराम हो जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बाजार खुला है, तो फरमाया ईशा में थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़े। लेकिन फजर में तो पूरी दुनिया में हर कोई सोया हुआ होता है। फजर की नमाज में कुरान ज़्यादा पढ़ो, सुनने वालों को भी चाहिए वो ज़्यादा सुने, पढ़ने वाले को भी चाहिए वो ज़्यादा पढ़े, इसलिए कि ये खामोशी का वक्त है। मेरे दोस्तों, यही हाल हमारा है कि हम जब गुनाह करने लगते हैं तो हम सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं, कोई देखे ना, लेकिन जिस दरवाजे से अल्लाह देख रहा होता है उस दरवाजे को तो हम बंद नहीं करते। अल्लाह कहते हैं कि देखो, सबसे कमज़ोर तुमने मुझे ही समझा है, क्या मुझे अंधा समझा हुआ है? अरे अल्लाह के बंदो, सबके लिए तुमने दरवाजे बंद कर दिए, जहां मैं देख रहा हूं मेरे लिए तो दरवाजा तुमने खुला रखा हुआ है। और फिर तुम्हारी हठ धर्मी देखो कि अपने गुनाह पर गवाह भी मुझे बना रहे हो। सब गवाहियां छुप जाती हैं, मैं तो गवाह, मैं तो देख रहा हूं। और जो बंदा गुनाह पर मुझे गवाह बना रहा है, इसका मतलब है वो मुझे कुछ समझता ही नहीं। शायद इसी वजह से कुरान में कहा गया वमा कदरुल्लाह हक़ क़द्रिही, तुम तो आज तक अपने अल्लाह की शान को ही नहीं समझ सके हो। जो उसकी इज्जत है, जो उसकी कदर है, जो उसका मकाम है, शायद तुम्हें आज तक इसकी समझ ही नहीं आई। हज़रत सिरी सुक्ती रहमतुल्लाह, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, फरमाते मैं एक जगह बयान कर रहा था तो मैंने बयान में ये एक बात कही कि वो कैसा बेवकूफ़ कमज़ोर है कि जो ताकतवर से डरता ही नहीं। वो कमज़ोर कितना बेवकूफ़ है जो किसी ताकतवर से डरता ही नहीं। तो एक नौजवान मेरा वाज सुन रहा था, तो वाज सुन के चला गया। दूसरे दिन मैं तन्हा था तो वो मेरे पास आया और मुझसे पूछने आया कि ये जुमला मुझे समझ नहीं आया आपका, आपने कल के वाज में कहा था कि वो कमज़ोर कितना बेवकूफ़ है जो ताकत वाले से डरता नहीं, ये जुमला मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने उसको समझाया कि गुनाह करने वाला इंसान कितना कमज़ोर है कि उस ताकत वाले मालिक से डरता ही नहीं कि जिसके सामने गुनाह कर रहा है और वो देख रहा है इसको। इस गुनाह करने के बाद जब को नदामत के आंसू बहाता है, इन आंसुओं का कयामत के दिन कोई वजन नहीं, तराजू ही नहीं है जिस पे तोल लिया जाए। ये इतने कीमती है, ये इतने वजनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी अजीब हदीस है कि किसी रोने वाले का एक आंसू आंखों के इन बालों में फंस गया था, वो नीचे भी नहीं निकला, यही अटक गया। तो कयामत वाले दिन इसके आंखों के बालों में अटका हुआ ये आंसू का कतरा भी इसकी गवाही देकर इसको बख्शा लेगा, जो बालों में अटका रह गया है। हमें चूंकि रोना नहीं आता, उसकी वजूहात भी मैंने अर्ज की थी कि सबसे बड़ी वजह यह है कि गुनाह इतने हो जाते हैं कि जिस तरह पानी में कचरा फंस जाए तो पानी का बहाव रुक जाता है, वो गुनाहों का कचरा हमारे दिल में ऐसा फंसा हुआ होता है कि हमें रोना नहीं आता। वरना अल्लाह वाले नबियों से लेकर छोटों तक रातों को ऐसे रोते थे अल्लाह के सामने। मैंने गुज़श्ता जुमा भी कहा था कि हज़रत राबिया बसरिया इतना रोती थी कि सुबह उनका मुसल्ला निचोड़ के सुखाना पड़ता था धूप में डाल के, कि ऐसे लगता था जैसे किसी ने पानी में धो दिया है। मैंने कई अल्लाह वाले ऐसे देखे कि सुबह उनका मुसल्ला धूप पे डालना पड़ता था कि ये सूख, रोज़ाना की हालत होती। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहा गया है कि वो 40 साल
اپنی اس ندامت پہ اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان آنسوؤں سے اگر اللہ پاک دریا بہا دیتا تو دریا بہہ پڑتا۔ اور کچھ رونے والے تو ایسے روتے ہیں کہ آنسو ختم ہو جاتے ہیں، خون نکل آتا ہے آنکھوں سے۔ انبیاء کے قصے جب قرآن بیان کرتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام جو فراق یوسف میں روتے رہے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ رو رو کے اپنی آنکھوں کو سفید کر بیٹھے۔ یہاں بعض علماء نے تو سفید سے سفید موتیا مراد لے لیا ہے کہ آنکھیں ضائع کر بیٹھے تھے، آنکھوں کی بینائی اور نور ضائع کر بیٹھے تھے۔ اور یہاں بھی قرآن نے کہا ہے کہ کوئی یوں نہ کہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے رہے، بلکہ فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کہ میں تو یہ امید کے آنسو بہا رہا ہوں کہ شاید میرے بہتے ہوئے آنسوؤں کے لاج رکھتے ہوئے اللہ میرے بیٹے کو مجھے ملا دے۔ یہ فراق یوسف کے نہیں بلکہ امید کے آنسو ہیں۔ اور میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ آپ کو بتایا تھا کہ رونے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی انسان امید پہ روتا ہے، کبھی امید پوری ہوتی ہے تو روتا ہے، اور کبھی پوری نہیں ہوتی تو رونے لگ جاتا ہے کہ اللہ میری اس امید کو پورا کر دے۔ ایک بے اولاد جوڑا ہوتا ہے، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، اللہ اولاد نہیں دیتا، تو اس امید پہ روتے ہوئے گزار دیتے ہیں کہ اللہ کبھی تو دے گا، کبھی تو دے گا، کبھی تو دے گا، کبھی تو دے گا۔ لیکن جب ایک دن اللہ دیتا ہے تو پھر رونے بیٹھ جاتے ہیں۔ امید کو پورا ہونے پر بھی روتا ہے آدمی، جیسے کہ اللہ والے کا قصہ سنایا تھا کہ جا رہے تھے تو پتھر پڑا رو رہا تھا۔ انہوں نے کہا پتھر میاں کیوں رو رہے ہو؟ کہا قرآن میں آتا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم کو اللہ بندوں سے اور پتھروں سے بھرے گا۔ بندوں سے اور پتھروں سے بھرے گا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں میں بھی ان پتھروں میں سے تو نہیں ہوگا قیامت کے دن جو جہنم میں ڈال دیے جائیں۔ تو بزرگوں نے دعا مانگی اللہ اس کو بچا لے، تو اللہ نے کہا ہم نے بچا لیا، تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ انہوں نے اٹھا کر پتھر کو اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد گزر ہوا تو پھر پتھر میاں رو رہے تھے۔ پھر بزرگوں نے کہا بھائی اب کیوں رو رہے ہو؟ کہا اب تو میں اس خوشی میں رو رہا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے جہنم سے نکال کر جنتی بنا دیا ہے۔ آدمی خوشی پر بھی روتا ہے، غم پر بھی روتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں خوشی کا رونا بھی محبوب نہیں، موت پر بھی آنسو بہانا محبوب نہیں۔ فطرت ہے انسان کی، یہ اللہ کی محبت کی نشانی نہیں کہ بندہ کسی کی موت پہ روتا۔ ہاں جب کو اللہ والا مرتا ہے، جب کو اللہ والا مرتا ہے، اس وقت جو آدمی آنسو بہاتا ہے اللہ ان آنسوؤں کی بھی قدر کرتا۔ میں اپنے ماں باپ کے مرنے پہ روتا ہوں، یہ میری فطرت ہے، میرے آنسو نکلتے ہیں۔ لیکن کسی اللہ والے کے مرنے پر یہ فطرت سے بھی بڑی چیز ہے، ہائے میں علم سے محروم ہو گیا، ہائے میں دین سے محروم ہو گیا، اب مجھے علم کی باتیں کون سکھائے گا، مجھے دین کی باتیں کون سکھائے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ موت العالم موت العالم، کہ عالم سے مر جانا یہ جہان کا مر جانا ہوتا ہے، کہ دنیا مر جاتی ہے، اس لیے کہ عالم زندگی دیتا ہے، اور زندگی دینے والا اگر مر گیا تو زندگی ختم ہو جاتی۔ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی قدر کرنے کی توفیق دے دے۔ یہ ہمارے لیے کنویں کی مثال ہوتے ہیں، دریا اور سمندر کی مثال ہوتے ہیں، کہ یہ ہمیں دین کا، علم کا، نورانیت کا پانی دے کر ہمیں زندگی دیتے ہیں۔ میرے دوستو وہ آنسو بڑا قیمتی ہوتا ہے، جو کسی ایک حدیث ہے بڑی عجیب ملتی ہے، فرمایا کبھی کبھی کوئی جنازہ ایسا ہوتا ہے
کہ جو لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں وہ بخشے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی جنازہ پڑھنے والے کو ایسے آ جاتے ہیں کہ مرنا والے گنہگار ہوتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا عجیب جملہ ہے کہ کبھی کبھی کسی کا جنازہ بندہ پڑھنے جاتا ہے تو پڑھنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی پڑھنے والے ایسے جاتے ہیں کہ جس کا جنازہ پڑھا ہوتا ہے اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ یعنی نیک آدمی کے جنازے میں شریک ہو جانا یہ میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی آپ کے اور میرے جنازے میں کوئی نیک آدمی آ گیا تو اللہ پاک میری بخشش کا سامان کر دیتا۔ اگر نیک آدمی کے جنازے میں آ جانا یا اس نیک آدمی کا میرے جنازے میں آ جانا میرے لیے بخشش کا ذریعہ ہو سکتا ہے، تو کسی نیک آدمی کی صحبت میں میرا چلا جانا یا کسی نیک آدمی کا میرے پاس زندگی میں چل کے آ جانا یہ کتنا بڑا قیمتی ہوگا۔ وہی زندگی ہوتی ہے۔ دیکھیں درخت کے پتے، درخت وہی درخت کہلاتا ہے جو کسی کو فائدہ دیتا ہو۔ اگر کوئی درخت فائدہ نہ دیتا ہو تو لکڑہارا آتا ہے، آرا چلا کے اس کو کاٹ دیتا ہے، اور وہ پھر تندور میں جلتا ہے اور چولہوں میں جلتا ہے، یہ سردی کے موسم میں انگیٹھی میں جل جاتا ہے۔ لیکن جب تک فائدہ دے رہا ہوتا ہے وہ درخت کہلاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، جانتے ہو یہ کٹتا کب ہے؟ فرمایا جب تک یہ سرسبز رہتا ہے یہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، یہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ سبز چیز جو ہے یہ سبز گھاس ہوتا ہے، جب تک سبز رہتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جس دن وہ سوکھ جاتا ہے، آج کل ذمہ دار آگ لگا دیتے ہیں، یا پھر جب سوکھتا ہے تو کاٹ کر بھینسوں کو سبز چارے کے اندر اسے ملا کر، کہیں اسے توڑی بھی کہا جاتا ہے، کہیں اسے بھوں بھی کہا جاتا ہے، کہیں پتہ نہیں اور کیا کچھ کہا جاتا ہے، اس کو ملا کر جانوروں کو کھلا دیا جاتا ہے جب تک سبز رہتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ان کپڑوں کے بارے میں فرمایا جب تک کپڑا دھلا رہتا ہے، صاف ہوتا ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، جس دن آپ دھلا ہوا صاف ستھرا کپڑا پہن کے نماز پڑھیں آپ کی نماز میں نور اور ہوگا، جس دن آپ 2 دن میلے کپڑوں سے نماز پڑھیں اس نماز کا نور ہی اور ہوگا۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ آپ وہی کام والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے آ جائیں، نماز کے اندر آپ کو لطف نہیں آئے گا۔ جس دن آپ دھلے ہوئے اور خود اپنے وجود کو بھی دھو کر نہا دھو کر نماز پڑھنے آئیں، اس دن آپ اپنی نماز کو دیکھ لیں اس کے اندر کتنا نور آئے۔ یہ تجربے کی چیزیں، یہ بزرگوں سے ملتی ہیں یہ چیزیں۔ آئیے میں اپنی بات پہ آتا ہوں۔ میرے دوستو، آج میں اور آپ ایک وعدہ کریں اپنے ساتھ۔ آپ جو آتے ہیں نا اللہ کے گھر، آپ میرے لیے نہیں آتے، آپ صرف اللہ کے لیے آتے ہیں۔ اور یہ جو آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ 40 منٹ آپ پہلے آتے ہیں تو بھی آپ میرے لیے نہیں آتے، آپ ایک نیت لے کے آتے ہیں کہ اس زبان سے نکلی ہوئی ہو سکتا ہے کوئی بات ایسی آ جائے جو ہمارے پلے پڑ جائے، اور نیت بھی یہی رکھنی ہوتی ہے، سمجھیں، پلے پڑ جائے، جس سے اللہ پاک میری زندگی کو، میری قبر کو، میری آخرت کو بنا دے۔ مجھے پتہ ہے کتنے دوست ایسے ہیں، میں نہیں ہوتا تو فون کر کے آتے ہیں، پوچھتے ہیں قاری صاحب ہیں؟ وہ ان کی ایک محبت ہے، لیکن آتے اللہ کے لیے ہیں۔ میں کبھی کبھی میں اپنی بات کر دیتا ہوں، آپ اللہ کے لیے آتے ہیں، آپ اچھے ہیں، میں کبھی کبھی یہ سوچ کے آتا ہوں، کبھی کبھی میرے دل میں یار میں آج ایسی کو بات کر دوں یہ سارے خوش ہو جائیں،
मालूम हुआ कि मैंने अपने दिल से अल्लाह को निकाल दिया। उस वक़्त मैंने आपकी खुशी देखी है, लेकिन आप अल्लाह के लिए आते हैं। मैं सोचता हूं कि मैं कोई ऐसी बात ना करूं आप नाराज हो जाएं, लेकिन आप ये सोच के आते हैं कि कोई बात पर लिपट जाए। लेकिन एक बात मैं आपसे कह देता हूं, हो सकता है कि इस मुसल्ले और मिंबर से हटकर मैंने कभी आपसे कोई ऐसी बात की हो जो आपकी दिल आज़ारी की हो, लेकिन मैंने अपने इस मिंबर और मुसल्ला, चूंकि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है, मैं कसम खाऊं तो झूठा नहीं कि मैंने कभी इससे गद्दारी नहीं की। मैं इस पर बैठकर जो बात करता हूं मैं अल्लाह की करता हूं, अल्लाह के रसूल की करता हूं, सिर्फ इसलिए कि आपके पल्ले कुछ पड़ जाए और मेरे अपने पल्ले भी कुछ पड़ जाए। ये मुसल्ला अल्लाह के नबी का है, ये मिंबर अल्लाह के पाक नबी का है। इनसे अगर मैं गद्दारी करूंगा तो मैं मर गया, मेरी कब्र भी गई, मेरी आखिरत भी गई, मेरी दुनिया भी गई। आइए आज मिलकर एक वादा करते हैं कि अगर क़यामत वाले दिन, मैं अगले दिन हमारा इज्तिमा था थाईलैंड में, एक उनका शहर शिंगमाई, उससे आगे एक शहर शिंगराई, बर्मा के बॉर्डर पे 3 दिन हमारा इज्तिमा था, हफ्ता इतवार सोमवार। हज़ारों की तादाद में मलेशिया से, इंडिया से, थाईलैंड से, बर्मा से उलमा आए हुए थे। हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत पीर जुल्फ़कार साहब भी थे, मैं भी था, और भी हजरात थे। तो मेरे भी वहाँ बयान होते रहे, हज़रत पीर साहब के भी बयान होते रहे। तो मैंने अपना एक बयान शुरू किया, तो शुरू करते वक्त मैंने एक बात कही, वही बात मैं आपसे कहता हूँ, और उस बात का जो असर हुआ, मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप गवाह हैं, मैं कलमा पढ़ चुका, मैंने कलमा पढ़ा, आप गवाह हो गए ना? आप पढ़ लें, मैं गवाह हो जाऊँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अब क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने अगर मैं फंस गया तो आप लोग इतनी तो गवाही देंगे कि अल्लाह हम गवाह हैं, इसने कलमा शहादत पढ़ा था। और अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अगर आप फंस गए तो मैं तो गवाही के लिए खड़ा हो सकता हूं कि अल्लाह मैं गवाह हूं, मेरे सामने इन्होंने कलमा पढ़ा था। और साथ दूसरी बात कि अगर अल्लाह पाक ने, और आप इंशाअल्लाह छूट जाएंगे, अल्लाह की रहमत से इतनी उम्मीद हर मोमिन को रखनी चाहिए, इसलिए कि आपकी वो जिम्मेदारी नहीं जो मेरी जिम्मेदारी है, और जो मेरी जिम्मेदारी है वो आपकी नहीं। आप आते हैं सुनने, क़यामत वाले दिन अल्लाह ने इंशाअल्लाह आपको छोड़ देना है, कह दो इंशाअल्लाह, इसलिए कि हमें अल्लाह से उम्मीद है। लेकिन अगर मैं रुक गया तो कम अज़ कम अल्लाह के सामने इतना तो कह सको कि अल्लाह इसे छोड़ दो, हम गवाह हैं। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आप रुक गए और मेरी छूट हो गई तो मैं वादा करूं कि अल्लाह मियाँ मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक ये मेरे साथ ही ना जाए। आइए एक मुआहदा कर लेते हैं हम आपस में। ये एक बुजुर्गों का कौल है, मैंने बुजुर्गों से बड़े अजीब तरीके सीखे हैं कई, कि जब आप और मैं कहीं घर से एयरपोर्ट पर एक दूसरे से मिलते हैं, जुदा होते हैं, तो एक बुजुर्ग ने मुझे बड़ा अच्छा तरीका बताया कि एयरपोर्ट पे खड़े हैं, वो जुदा हो रहे थे, तो हाथ मिलाए तो कहने लगे कारी साहब आप आयतल कुर्सी पढ़कर मुझे फूंक दो और मैं आयतल कुर्सी पढ़कर आपको फूंक दूँ। मैंने कहा हज़रत इसका फ़ायदा क्या होगा? फरमाया बुज़ुर्गों ने लिखा है कि आयतल कुर्सी पढ़कर एक दूसरे को जुदा करो तो अल्लाह ज़िंदगी में फिर एक बार ज़रूर मिला देता। अल्लाह मौत नहीं आने देता उस वक़्त तक जब तक मुलाकात ना हो। ज़रूर मुलाकात कहीं ना कहीं होगी, उसके बाद मौत आएगी। आप भी बच्चे सुबह घर से निकलते हैं, आजकल का माहौल ऐसा हो गया है, स्कूल जा रहे हैं, कहीं काम जा रहे हैं, आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक दो, उनसे कहो आप पर फूंक दें, इंशाअल्लाह ये शाम को सही सलामत घर वापस आ जाएगी, आपकी मुलाकात हो जाएगी, आपकी आंखें ठंडी हो जाएगी, आपका दिल ठंडा हो जाएगा। इसी तरह आप एक दूसरे से कहीं सफ़र पे जा रहे हैं तो एक दूसरे को आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक मार दिया करें, इंशाअल्लाह अल्लाह मौत से पहले ज़रूर मिला देगा। ये बुजुर्गान दीन का तरीका है। और ये भी बुजुर्गान दीन का तरीका है
کہ مثلا میں اپنے بچوں کے ساتھ مدینے گیا یا اپنے شاگردوں کے ساتھ مدینے گیا یا اپنے مریدوں کے ساتھ مدینے گیا، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر تنہا نہیں جاتے تھے، بلکہ ان کے ہاتھ پکڑ کر روضہ پاک پر لے جا کر پہلے تو کلمہ پڑھ کے کہ اللہ کے رسول آپ گواہ ہو جائیں میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے حضور قبر میں زندہ ہے، کہو بے شک، یہ ہمارا ایمان ہے۔ دنیا میں ایسے فتنے فرقے آ گئے جو کہتے ہیں نبی مر گیا، پتھر ہو گیا، مٹی ہو گیا، مدینے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن ہمارا قرآن و سنت کے ایسے دلائل ہیں کہ ہمارا ایمان ہے حضور قبر میں زندہ ہے، اور جب کو بندہ قبر پہ کھڑے ہو کر جا کر سلام پڑھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں میں سنتا ہوں۔ اور کچھ قسمت والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو حضور خود جواب بھی دیتے ہیں۔ بزرگان دین کا طریقہ ہے، ہم روضہ پاک پہ کھڑے ہوتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہوں، حضور کو گواہ بنا لیا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو لے جائے، آپ بھی ایسا ہی کریں۔ اور کبھی آپ کے چھوٹے بچے ساتھ ہیں یا شاگرد ہیں، مرید ہیں، تو ہاتھ پکڑ کر روضہ پاک پر کھڑے ہو جائیں، یا رسول اللہ میں اس کو لے کے آیا ہوں، پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یا رسول اللہ اسے قبول کر لو۔ جیسے ہمارے گھروں میں کوئی بڑا آتا ہے، دادا آتا ہے، بزرگ آتا ہے، تو ہم اپنے بچوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، آؤ سلام کرو، بزرگ آیا ہے، بابا جی، دادا جی، نانا جی، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، اس کو دعائیں دے دو۔ جب کو بندہ اس طرح روضہ پاک پر کھڑے ہو کر اپنے چھوٹوں کو پیش کرتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سروں پہ ہاتھ رکھ کے انہیں قبول فرماتے ہیں۔ یہ بزرگان دین کے طریقے ہیں۔ آئیے میرے دوستو، اللہ قرآن میں کہتے ہیں، میرے بندو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کو کوئی برباد کرنے کے لیے نہیں بناتا، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کو کوئی اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑتا، اور باپ دادا کی بنائی ہوئی چیز کو کوئی بندہ اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑتا۔ نہ سمجھ آئے تو سمجھا دیتا ہوں۔ جس گھر میں آپ پیدا ہوئے ہوں، جس گھر میں آپ کا ماں باپ رہا ہو، جس گھر میں آپ نے بچپن گزارا ہو، آج بھی کچھ سمجھدار لوگ ہیں اس گھر کو بیچنے کو تیار نہیں ہوتے کہ اس گھر میں میرے ماں باپ کی یادیں ہیں۔ ہاں اللہ پیسہ دے، لوگ کوٹھیاں بنا لیتے ہیں، شفٹ ہو جاتے ہیں، وہ بیچ جاتے ہیں، لیکن نئے گھر میں جہاں جاتے ہو پھر وہاں ماں باپ کی دعائیں نہیں ملتی۔ پرانے گھروں میں یادگاریں ہوتی ہیں ماں باپ کی، اور ان کی دعائیں چل پھر رہی ہوتی ہیں، وہ چل پھر رہی ہوتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماں باپ مر جاتا ہے تو کیا نہیں میرے دوستو، وہ اتنی دعائیں دے جایا کرتے ہیں مرنے والے ماں باپ کہ ہمیں مرتے دم تک ان دعاؤں کی ہوا ملتی رہتی ہے۔ آپ نے کبھی لوکو شیڈ نہیں دیکھے جہاں انجن ٹرینوں کے تبدیل ہوتے ہیں؟ میرا جو شہر ہے خانیوال، وہ پاکستان کا دوسرے نمبر کا ریلوے اسٹیشن، جہاں ہر گاڑی لاہور سے، پنڈی سے، کراچی سے آنے والی کوئی گاڑی نہیں جس گاڑی کا وہاں انجن تبدیل نہ ہوتا ہو۔ جب انجن اتارا جاتا ہے نا ٹرین کا، تو وہ اس ٹرین کے ڈبوں کو ایک دھکا لگا دیتا، وہ خود بخود چلتے رہتے، او جا کر پلیٹ فارم پہ رک جاتے، خود انجن دور ہو جاتا۔ ماں باپ بھی قبر میں جاتے جاتے ہمارے لیے دعاؤں کا ایک ایسا دھکا لگا جاتے ہیں، خود تو چلے جاتے ہیں لیکن وہ دعائیں چلتی رہتی ہیں۔ وہ بدبخت ہوتا ہے جو زندگی میں بھی ماں باپ کی دعا نہیں لیتا اور موت کے وقت بھی ان کی دعا نہیں لیتا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، میں اپنی بات پہ آتا ہوں جو میں 2-3 جمعے سے آپ حضرات کو یاد کرا رہا ہوں۔ بھلا تمہیں سزا دے کے مجھے کیا ملے گا؟ یہ عجیب قرآن کی آیت ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں بنایا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی چیز کو کوئی نہیں بگاڑتا،
ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تمہیں تکلیف دے کے اللہ کہتے ہیں بھلا مجھے کیا ملے گا؟ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ بندہ جہنم میں جانے والا بن جائے، اللہ کی چاہت ہی نہیں ہے۔ جاتا کون ہے؟ ہاں وہ بندہ جو اللہ کی چاہت کی چھتری کے تلے خود نہ آنا چاہے، خود نہ آنا چاہے تو کیا ہے، اس نے تو اتنا بڑا صاحبان چھتری بھی نہیں چھترا لگا دیا ہے اپنی رحمت کا۔ اگر کوئی بندہ اس کی رحمت کے چھترے کے تلے آنا ہی نہ چاہے تو اس میں اللہ کی رحمت کا کیا قصور؟ اس نے تو عجیب بخشش کے ذریعے بنائے ہیں، عجیب۔ کلمہ پڑھ لو سارے گناہ معاف، پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سارے گناہ معاف۔ ایک صحابی ہیں حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ، کلب کتے کو کہتے ہیں، چھوٹے کاف کے ساتھ، بڑے کاف دو نقطے والا ہو تو اس کا معنی قلب، وہ دل کو کہتے ہیں، چھوٹے کاف کے ساتھ ہو تو کلب کتا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے بھیڑوں اور بکریوں کے اتنے ریوڑ تھے کہ 10 لاکھ بکری گھر میں ہوتی تھی، اور پھر ان بکریوں کی رکھوالی کے لیے کتے رکھنے پڑتے تھے۔ ان کتوں کی وجہ سے لوگوں نے بنو کلب اس قبیلے کا نام ہی کتوں والا قبیلہ رکھ دیا، اور کہا جاتا ہے یہ صحابی خوبصورت اتنے تھے کہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین اس کی شکل بنا کر آتے تھے، اتنا خوبصورت۔ صحابہ سمجھتے تھے حضور کے پاس دہیہ آ کے بیٹھے ہیں، بعد میں پتہ چلتا تھا نہیں یہ تو جبریل ہے۔ علماء نے لکھا ہے صحابہ کرام ویسے تو سارے کے سارے خوبصورت تھے، لیکن اللہ نے ان کو ایک نور ایسا دیا تھا، اور اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ ایمان لانے کے لیے حضور کے پاس آنے لگے، دل میں آیا ایمان لے آؤ، تو جبریل امین نے پہلے آ کر حضور کو خوشخبری دے دی، یا رسول اللہ دہیہ آ رہا ہے۔ اب اس بندے کی قسمت دیکھو کیا ہے کہ جبریل پہلے آ کر بتا رہا ہے وہ آ رہا ہے، تیاری کر لو۔ اب وہ جو حضرت دہیہ ابھی مسجد میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر اتاری، نیچے بچھائی، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ، آپ نے بازو پکڑا، فرمایا دہیہ میری چادر پہ بیٹھو۔ اب وہ کہتا ہے میں کافر ہوں، میں آپ کی چادر پہ بیٹھوں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں یہ آپ کے لیے بھی ہے، فرمایا جب کسی قوم قبیلے کا سردار بڑا آئے تو اس کے مقام کے مطابق عزت کرو۔ یہ ہمیں اسلام میں سکھایا گیا ہے۔ بڑے چھوٹے کا ایک فرق ہوتا ہے کہ بڑا کوئی آئے اس کی شان کے مطابق اس کی عزت کرو۔ آپ بیٹھے تو پتہ تو تھا حضور کو، جبریل نے آ کر بتا دیا، حضور نے فرمایا دہیہ کیسے آنا ہوا؟ نظریں جھک گئی، کہاں ایمان لینے آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، آپ نے فرمایا دہیہ آج سے پہلے تو نے جتنے گناہ کیے اللہ نے سارے بخش دیے اس کلمے کی برکت۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ سارے بخشے گا؟ فرمایا سارے، میرے تو کچھ گناہ ایسے ہیں جو بخشنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ آپ فرما رہے ہیں، فرمایا سارے بخشے گئے۔ کہا یا رسول اللہ نہیں میرے کچھ گناہ ایسے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا بتا دو کیسے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے 70 لڑکیاں
اپنے ہاتھوں سے پیدا ہوتیوں کو زمین میں دفن کیا ہے۔ عرب والے برداشت ہی نہیں کرتے تھے بیٹی گھر میں ہو جائے، کسی کو دیں آگے نہ، کسی کو داماد بنانا پڑے گا، جائیداد بھی دینی پڑے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دہیا کلمہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے تیرے وہ 70 قتل بھی معاف کر دیا ہے۔ اب آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں، اس کا انعام نہیں کہ اس نے ہمیں کلمہ دے کر سب کو بخش دیا ہے۔ اگر ہمیں اس نے جہنم میں بھیجنا ہوتا تو کلمہ کیوں دیتا؟ جب یہ حدیث آئی نا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا جنت میں جائے، صحابی باہر بھاگا کہ یا رسول اللہ میں مدینے والوں کو زور سے سنا دوں یہ بات، خوشخبری، یہ تو خوشخبری کی ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ سنا دو۔ دروازے پہ حضرت عمر مل گئے، کہ خوشی میں کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ کہا ایسی خوشخبری ہے، میں مدینے میں لوگوں کو گلیوں میں گھروں کے دروازوں پہ سنانے جا رہا ہوں۔ کہا کیا خوشخبری؟ کہ ابھی جبریل نے آ کر حضور سے کہا جس نے کلمہ پڑھ لیا سارا بخشے جائے گا۔ فرمایا چل میرے ساتھ حضور کے پاس۔ یہ کوئی اعلان ہے سنانے کا؟ لوگوں کو سناتے۔ اب وہ حضور کے پاس، حضرت عمر، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا خوشخبری اس کو سنا دی؟ فرمایا خوشخبری ہے، جبریل نے آ کر بتا۔ عرض کی اللہ کے رسول اگر آپ یہ باہر سنا دیں گے تو یہ تو نمازیں نہیں پڑھیں گے، یہ تو سارے کہیں گے ہم بخشے گئے۔ ان کو اتنی کھلی چھٹی نہ دو، یہ تو اپنی اپنی مرضیوں پہ چلنے لگ جائیں گے۔ فرمایا عمر چلو اعلان کریں نہ کریں لیکن اتنی بات ضرور ہے، اللہ کہتے ہیں جب میں نے کلمہ دے دیا تو بخش دیا۔ اللہ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، مجھے کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے، میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کہا جب میں آسمان بنانے لگا، کہا کن فیکون، بن گیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 7 بن گئے۔ جب میں زمین بچھانے پہ آیا، کہا کن، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 7 زمینیں بچھ گئیں۔ سورج کو بنانے پہ آیا، میں نے فیکٹری نہیں لگائی، کارخانہ نہیں لگایا، کہا کن فیکون، بن گیا۔ میں چاند بنانے پہ آیا، ستارے بنانے پہ آیا، فیکٹریاں، کارخانے، مزدور، کاریگر، انجینئر نہیں لگائے، کہا کن، سارے بن گئے۔ سمندر بنانے پہ آیا، دریا بنانے پہ آیا، پہاڑ بنانے پہ آیا، دریا بنانے پہ آیا، جنگل بنانے پہ آیا، باغات بنانے پہ آیا، گلزار بنانے پہ آیا، ہر چیز کو کہا کن فیکون۔ جب میں تمہیں بنانے پہ آیا میرے بندو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تمہیں بھی میں کن کہہ کے بنا سکتا تھا، کہو بے شک بنا سکتا تھا اللہ کے نہیں، کہتا کن ہم سارے بن جاتے، لیکن کہا نہیں نہیں، ہر چیز کو کن کہہ کے بنایا۔ تمہارے بنانے کا جب ٹائم آیا، میں نے تو تمہارا آٹا بھی اپنے ہاتھوں سے گوندا ہے، ہائے ہائے، اس کے اندر پانی بھی اپنی رحمت کا ڈالا ہے، اس کے اندر مٹی بھی اپنی رحمت کی ڈالی ہے، رحمت والے ہاتھوں سے تمہارا آٹا گوندا، ہائے ہائے۔
پھر ایک ہفتہ نہیں، 2 ہفتے نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. کبھی ٹکڑا بنایا، پھر بوٹیاں لگائیں، پھر ہڈیاں ڈالی، پھر خون ڈالا، پھر دل ڈالا، پھر حرکتیں ڈالی، پھر یہ لگائے، پھر یہ لگائے، پھر یہ لگائے. 9 مہینے، کہو نا 9 مہینے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، میں نے 9 مہینے. اور لگائے کہاں؟ فرمایا کو بڑی فیکٹری نہیں تھی، بڑا گوڈاؤن نہیں تھا، بڑا میدان نہیں تھا، بڑا مکان نہیں تھا. وہ تیری ماں کا رحم، وہ مادر کا رحم 2 انچ جگہ نہیں. آج ڈاکٹر تیری آنکھ کا آپریشن کرے تو 1000 وولٹ کے بلب جلاتا ہے، میں نے تو اندھیرے میں تیری آنکھیں لگائیں. ڈاکٹر تیرے دل کا آپریشن کرے 1000 وولٹ کے بلب جلائے، 7 نرسیں بھی کھڑی ہوں، 7 کینچیاں بھی رکھتا ہے، 7 دوائیاں بھی رکھتا ہے، تاریں بھی رکھتا ہے، بجلی کا سامان بھی کرتا ہے. ہسپتال ہوتا ہے، کمرہ بڑا ہوتا ہے، سکیورٹی بڑی ہوتی ہے. جب میں نے تیرے دل کا آپریشن کیا 2 انچ جگہ نہیں، کوئی سکیورٹی نہیں، کوئی مشین نہیں، کوئی نرسیں نہیں، کوئی چھریاں کانٹے نہیں. فتبارک اللہ. پھر 9 مہینے ایسا بنایا، جب بنایا میں نے خود بھی کہہ دیا سبحان اللہ. حالانکہ بنا تو بنانے والا میں، پھر بھی اللہ کہتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین. ہے کوئی مجھ سے بڑا کاریگر؟ ہے کوئی مجھ سے بڑا انجینئر؟ ہے کوئی مجھ سے بڑا خالق و مالک؟ ہے کوئی میرے جیسا بنانے والا؟ 9 مہینے ایک اندھیرے والے کمرے میں، کمرہ بھی کیا ہے 2 انچ کا، جس کے اندر میں نے تیری تصویر بنائی، تجھے بنایا. پھر فرمایا قرآن کے بڑے عجیب الفاظ، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. جب روح ڈالنے کا ٹائم آیا تو میں نے اپنی قدرت کی روح تیرے اندر ڈالی ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تجھے آنکھ جہاں اچھی لگتی تھی میں نے وہاں لگائی. ایمان سے سوچو ہانگ کانگ والوں، آنکھیں نیچے ہوتی، پیر اوپر ہوتے، ہم کیسے لگتے؟ آنکھیں پیچھے ہوتی، کان آگے ہوتے، ہم کیسے لگتے؟ ہاتھوں کی جگہ پاؤں ہوتے، پیروں کی جگہ ہاتھ ہوتے، سر کی جگہ پیر ہوتے، پیروں کی جگہ سر ہوتا، ہم کیسے لگتے؟ اللہ فرماتے ہیں الذی خلقک، وہ ہے جس نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا. فسواک، ٹھیک ٹھیک بنایا، ٹھیک ٹھیک بنایا. فعدلک، پھر انصاف سے بنایا، پھر انصاف سے بنا. میں کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کی. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت پہ چاہا بنا دیا. لیکن صورت بھی ایسی بنا دی، ہم جتنے بیٹھے ہیں کسی کی صورت ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی. بڑے کم لوگ ہوتے ہیں 2 جڑواں بھائی جن کی شکلیں ایک ہوں. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہو، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. اچانک ایک آدمی میرے سامنے آتا ہے، میں اسے دیکھتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے نہیں یار میں نے اس کو کہیں دیکھا ہے، یہ دیکھا، حالانکہ دیکھا بھالا نہیں ہوتا، لیکن دل کہتا ہے نہیں میں نے اس کو کہیں دیکھا.
کبھی کبھی مغالطے سے ہم پوچھ بھی بیٹھتے ہیں، یار تو وہ تو نہیں ہے، وہ آگے سے کہتا ہے نہیں جی میں تو وہ نہیں، بھائی آپ کو مغالطہ لگ گیا، تو ہم بھی سوری کہہ کے پیچھے ہو جاتے ہیں، یار غلطی ہو گئی میں آپ سے پوچھ بیٹھا، دھوکہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے ہر ایک کی، ہاں اللہ نے یہاں بھی فرق ڈال دیا ہے سب کے، یہاں بھی فرق ڈال دیا ہے سب کے، اربوں خربوں 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 اس کی مخلوق انسان کی صورت میں جن کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، فی یہ صورت۔ اب یہ بتاؤ کہ جس کو اپنے ہاتھ سے، اب یہ ٹویوٹا کرولا جس نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوگی پہلے دن، وہ چاہے گا کہ میں ٹویوٹا کرولا کو اپنے ہاتھ سے توڑ دوں؟ مرسڈیز جو بناتا ہے کیا چاہے گا میں اپنے ہاتھ سے توڑ دوں؟ میرے دوستو یہ تو پھر بھی ٹوٹ جاتی ہیں، ٹوٹنے والی چیزیں ہیں۔ انسان کو بنانے والا تو وہ خالق و مالک ہو جو نہ خود ٹوٹنے والا، نہ خود جھکنے والا، نہ خود اسے موت آنے والی، نہ اونگنے والا، ہمیشہ کا ہمیشہ رہنے والا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے جس کو بنایا ہے وہ چاہے گا یہ جہنم میں جائے۔ آخری دو باتیں کروں، وقت ہو رہا ہے۔ اس کے بخشش کے طریقے دیکھو کیا ہیں۔ آپ اپنے ماں باپ کو دیکھو، آپ کی بخشش ہو جاتی۔ توجہ ہے، اپنے ماں باپ کو دیکھو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ یہ اس کا بخشش کا کیسا طریقہ ہے؟ انہیں دیکھ لو بخشے جاؤ۔ بچوں کو دیکھ لو، حتیٰ کہ حدیث کے اندر فرمایا گیا بیوی محبت کی نظر سے خامند کو دیکھ لے اس کے گناہ معاف ہو جاتے، خامند بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھ لے اس کے گناہ معاف ہو جاتے۔ آپ ہوٹلوں پہ کھانا کھانے جاتے ہو، باہر جاتے ہو، دعوتوں پہ جاتے ہو، اچھا کھانا پکا ہوتا ہے، بڑی تعریف کرتے ہو، یار کک یہ ٹپ لے لے بھائی بڑا اچھا کھانا بنایا۔ یہ سارے جتنے تم بیٹھے ہو کبھی بیوی سے بھی کہا بیوی آج تو بڑا اچھا کھانا بنایا ہے، یہ لے میری طرف سے ٹپ لے لے؟ نہیں، اور کسی دن اس کی تعریف کر دیا کرو، بہت اچھا کھانا بنایا، تو بیچاری خوش ہو جاتی ہے۔ باہر والیوں کو خوش کرتے ہو، بیوی کو خوش نہیں کرتے ہو، باہر والوں کو خوش کرتے ہو، گھر والوں کو خوش نہیں کرتے ہو۔ یہ حدیث کے اندر ہے، فرمایا اگر تم نے گھر والی سے کہہ دیا اور اس کا دل خوش ہو گیا تم دونوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ عجیب سبق ہے ہمیں چھوٹے چھوٹے۔ فرمایا مسلمان کو دیکھ کر خوش ہو جاتا، اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا گا مسلمان سے ہاتھ ملاتا ہے، یہ دونوں کے ہاتھ ابھی الگ نہیں ہوتے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ان کے سارے نامہ اعمال کے گناہ مٹا دو۔ یہ کیا بخشش کے طریقے۔ مسلمان کو دعا دیتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا۔ ہمیں سکھائے گا السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم بڑھ کر دعا دے دو۔ فرمایا تم کہتے ہو اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ کیا نماز پڑھتے ہیں نا تو آخر میں ہم دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، آگے پڑھو، آگے ہاں وللمؤمنین، زور سے کہو وللمؤمنین۔ نماز میں ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے، اس لیے کہ دوسرے ایمان والے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ جب کو مسلمان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے اللہ پاک دونوں کے، کرنے والے کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث بڑی عجیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی سفر پہ جا رہا ہو اس سے دعا لو، مسافر کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنی بزنس کو جا رہا ہے، اپنے کاروبار کو جا رہا ہے، کہیں گھومنے پھرنے جا رہا ہے، تو بھی فرمایا چونکہ مسافر موت کے قریب چلا جاتا ہے۔ سفر ایک موت ہے، سفر ایک تکلیف، بے شک آج جہاز ہیں، آسانیاں ہیں۔ ایک آدمی اگلے دن مجھ سے کہنے لگا قاری صاحب آپ سفر بہت کرتے ہیں،
میں نے کہا بیٹا میں تو سفر دین کے لیے کرتا ہوں، میں نے آج تک کبھی دنیا کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے ہم نے سفر ہی نہیں کیا۔ میں سوئٹزرلینڈ گیا ایک دفعہ، بہت پرانی بات ہے، میں نے گھوم پھر کے دیکھا ہی نہیں، 2 جگہ تقریر تھی، تقریر کر کے جہاز بیٹھ گئے۔ دوستوں نے کہا قاری صاحب کو، میں نے یار کیا کرنا ہے گھومنے پھرنے، ٹائم ہی نہیں بابا۔ میرے بچے ہنستے رہتے ہیں، میرا ہر وقت بکسا ایک تیار رہتا ہے، کپڑے اس میں پڑے ہوتے ہیں کہ کس وقت کہیں جانا پڑ جائے۔ سیر و سیاحت کے لیے تو ہمارا جانا ہی نہیں ہوتا، اور بحمد اللہ بحمد اللہ بحمد اللہ بہت گناہ گار ہیں، اللہ قبول کر لے۔ میں ابھی برما کے بارڈر پہ تھا اتوار والے دن، تھائی لینڈ، تو مجھے ایسے کچھ علماء ملے، ایسے برما کے، جنہوں نے مجھے کہا قاری صاحب ہم آپ کا جمعہ یہ یوٹیوب یا فیس بک کے اس پر سنتے ہیں، پھر وہی آپ کی تقریر یاد کر کے ہم جمعہ اپنی زبان میں پڑھا دیتے ہیں۔ اور 2 آدمی تو ایک کتاب لکھی ہوئی میری، یہ سیرت النبی کے بیانات جمعے کے یہاں کے، وہ جمعے کے سن کر انہوں نے کتاب بنا کے لکھی، اور نیچے میرا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کی تقریریں ہیں بابا، ہم نے لکھ دی، میں جانتا ہی نہیں۔ اب یہ جو ایک فیض ہے آپ حضرات کی برکتوں سے، آپ آتے ہیں، میں کچھ آپ سے کہتا ہوں، اللہ کہلواتا ہے کہ آپ کی نسبتوں سے پوری دنیا میں ابھی اگلے 2-3 مہینے سارے بک ہو گئے دنیا میں، اس ملک میں بھی جانا ہے، ادھر بھی جانا ہے، ادھر بھی جانا ہے، کہاں کہاں جائیں بھائی۔ کوشش ہوتی ہے، آج ہمارا جمعہ ملیشیا میں تھا، ہر مہینے کا پہلا جمعہ مجھ سے ملیشیا والوں نے مانگا کہ جمعہ ہفتہ اتوار ہمیں 3 دن ہر مہینے کے پہلے یہ 3 دن ہمیں دینے۔ میں نے کہا بھائی میں نہیں دے سکتا، میں جمعہ چھوڑ کے کیسے آؤں گا۔ میرے دوستو یہ اس کی بخشش کے طریقے ہیں۔ اب میں سفر پہ نکلتا ہوں، آپ نکلتے ہیں، میں دین کی راہ میں نکل رہا ہوں تو بھی اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، آپ اپنے کاروبار کے لیے نکل رہے ہوتے تو بھی اللہ دعا کو قبول کر لیتے۔ اس لیے حدیث کے اندر فرمایا گیا مسافر سے دعا لیا کرو کہ اللہ مسافر کی دعا کو قبول کرتا، گناہ معاف، یعنی بہانے ہیں اس کے کہ میں اپنے بندوں کو کیسے بخشوں۔ عجیب عجیب، بندہ بیمار ہوتا ہے، حدیث کے اندر فرمایا اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اب یہ بیماری بھی گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتی، کانٹا لگتا ہے بندے کو، حدیث کے اندر فرمایا کانٹا لگتا ہے، وہ کرتا اوئی بس وہ سی کرتا ہے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا۔ یعنی یہی وہی قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی، اللہ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا ملنا ہے، میں نے تمہیں خود بنایا ہے، میں کب چاہوں گا کہ تم جہنم، ہاں جو میری رحمت کی چھتری کے تلے خود نہ آنا چاہے تو میری تقدیر کا کیا قصور ہے۔ آؤ سارے مل کر اللہ کی رحمت کی چھتری کے تلے آ جائیں۔ میرے دوستو اس سے ہر وقت رحمت مانگا کرو، اس سے ہر وقت اس کی بخشش مانگا کرو۔ مانگنا ہمارا کام ہے، دینا اس کا کام ہے، ہم ہیں مانگنے والے، ہم ہیں مانگنے والے، وہ ہے دینے والا۔ نوکر جو ہوتا ہے نا، نوکر، عباس صاحب آپ کے لیے ایک بات کر رہا ہوں، نوکر جو ہوتا ہے نا وہ تو تنخواہ لیتا ہے، ایک ہوتا ہے غلام، وہ بکا ہوا ہوتا ہے، مالک اس کی قیمت دیتا ہے، وہ جو چاہے اس کے کام لے۔ ہم تو ان سے بھی نیچے والے حصے میں ہیں، ہم تو اپنے آپ کو نوکر بھی نہیں کہلا سکتے، ہم تو اپنے آپ کو غلام بھی نہیں کہلا سکتے، ہم تو اس کی بھی نیچے والے حصے میں ہیں۔ اور یہ اس کا کرم ہے، اس کا کرم ہے، اس کا کرم ہے کہ ہیں ہم نیچے، لیکن وہ ہمیں کہتا ہے کہ تم ہمارے خلیفہ ہو، تم میرے خلیفہ ہو، وہ خلیفہ نہیں ہے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ ایک دوست نماز سے پہلے آئے تھے کہ ان کے سسر کا انتقال ہو گیا ہے، دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کچھ بیماروں نے شفا کی دعا کے لیے کہا ہے، دعا کریں اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب کرے۔